الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ محبت سے ذوق شوق سے درود پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سیرت النبی کے پروگرام کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں اور زندگی میں سنتوں کو کتنا توڑتے ہیں۔ اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے قرآن کے حکموں کو، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں پابندی کی، ہم اللہ کے حکموں کو کتنا توڑتے ہیں اور کتنا اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جائزہ ہوتا ہے۔ اگر صرف تعریفیں کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریفوں سے بالاتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب کی تعریف کی، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ہماری تعریفوں سے کیا بنے گا؟ ہم تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ ہم کتنے حکموں کو توڑتے ہیں اور کتنوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو ہم ذرا دیکھیں ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ گھر میں دیکھیں، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دفتر میں، بازار میں ہمارا بولنے کا انداز کیا ہے، دوسروں سے ڈیلنگ کرنے کا، لینا دینے کا انداز کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہم اللہ کا حکم ہی توڑتے ہیں اور نبی کی سنت کو بھی چھوڑتے ہیں۔ اور اس پر حیرانی یہ ہے کہ اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے، کہتے اور یہ کہہ کے فارغ ہو جائے جی گناہ گار ہیں، سب گناہ گار ہیں۔ گناہ نہیں، گناہ گار نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ہم نافرمان ہیں۔ پھر بندے کے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے کہ بھئی میں تو اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، میں تو نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو آج ہم سیرت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ یہ سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک صورت ہوتی ہے شکل، ایک سیرت ہوتی ہے کہ آپ کی لائف زندگی کیسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیز پیش کی ہے وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا لو فلاح پا جاؤ گے۔ آج 1,00,000 کا مجمع اکٹھا کر لیں، ان سے پوچھ لیں کلمے کا مقصد کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں، کیا ضروریات ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بندے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ مکہ کے ماحول میں کافر کیوں نہیں کلمہ پڑھتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا لی، کلمہ پڑھ لیا، سارے بتوں کو، ساری من مرضی کو چھوڑنا پڑے گا، صرف اللہ اور رسول کی مرضی پہ چلنا پڑے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں لا الہ پڑھتا ہوں میں کانپنے لگ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ پڑھنے کی میں ذمہ داریاں جانتا ہوں کہ لا الہ پڑھنے کے بعد بندے کے اوپر کتنی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ کم از کم 15 20 10 بندوں کو زندگی میں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے، یا نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنائے۔ ہم نے یہ کیا ہے؟ ہم خود نہیں صحیح طریقے سے مسلمان ہوئے تو دوسروں کو کیسے کریں گے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ فرمایا جو میرا کام ہے وہی آپ کا کام ہے۔ تو 10 عشرہ مبشرہ، جو 10 جنت کی بشارت حضور نے جن کو دی تھی، ان میں سے 6 بندے حضرت ابو بکر کے ذریعے مسلمان ہوئے۔ ہم نے آج تک اس کلمے کی کیا خدمت کی؟ زبان سے پڑھ لینا آسان ہے، دل سے کلمہ پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لینا مشکل کام ہے۔ جس بندے کے دل میں کلمہ اتر جاتا ہے نا، تو پھر اس کو نماز میں وسوسے نہیں آتے۔ اس کے دل، دماغ، جسم و جان میں لا الہ الا اللہ کا نور اتنا چلا جاتا ہے، پھر وسوسے شیطانی نہیں اس کو آ سکتے۔ تو اقرار لسانی زبان سے کہنا آسان ہے، اور دل اور دماغ سے جو ہے کلمے کے نور کو پورے جسم میں جلب کر لینا یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے فرمایا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ ابھی تک تو ہماری نگاہ مسلمان نہیں ہوئی، دل مسلمان نہیں ہوئی۔ اگر نظریں نامحرم عورتوں کو دیکھتی ہیں تو نظریں مسلمان ابھی نہیں ہوئی۔ اگر زبان سے غیبت، جھوٹ، چگلی، ارد گرد یہ فضول باتیں ہیں جی، یہ ادھر ادھر کی باتیں نکلتی ہیں تو ابھی زبان مسلمان نہیں ہوئی۔ اگر ہاتھ سے آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ابھی ہاتھ سے ہی معنوں میں مسلمان نہیں ہوا۔ اور اگر وضو کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے نماز کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی دل میں دنیا کے خیالات آتے ہیں، تو ابھی آپ صحیح معنوں میں آپ کا دل مسلمان نہیں ہوا۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا محاسبہ شروع کرے، آپ خود پہلے اپنا محاسبہ کر لیں۔ تو آج ذرا سیرت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ پہلا کلمہ جو ہے اس کا مقصد، اس کی حقیقت ہمارے دل دماغ تک نہیں کھلی، کہ جو دل کے اندر کلمہ اتر جائے وہ بندہ پھر کسی انسان سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اور صرف ایک اللہ سے ڈرے گا۔ اور ہمیں ادھر کا ڈر، ادھر کا ڈر، اس کا ڈر، کبھی کس سے ڈر رہے ہیں، کبھی برادری سے ڈر رہے ہیں کہ جی میں اگر سنت پہ عمل کروں گا، قرآن کی آیت پہ عمل کروں گا، برادری ناراض ہو جائے گی، برادری سے ڈر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں، کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود، کہ سچا سچا مرد ہو اور وہ ارد گرد کے ماحول سے ڈر جائے اور حق بات نہ بیان کرے۔ تو آج ہم کبھی کسی سے ڈر رہے ہیں، کبھی کسی سے ڈر رہے ہیں، کبھی کسی سے ڈر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارا خوف کے ذریعے امتحان کریں گے کہ اللہ سے ڈرتے ہو یا لوگوں سے ڈرتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے تمہاری آزمائش کریں گے، نقص من الاموال والانفس، مال جان کی کمی سے محاسبہ کریں گے، حساب کریں گے، آزمائش کریں گے۔ وبشر الصابرین، صبر والوں کو بشارت ہو۔ تو آج ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، قرآن اور سیرت کی روشنی میں محاسبہ نہیں کرتے۔ تو پہلے تو ایمان یقین کا محاسبہ ہو کہ ہمارا ایمان یقین کس لیول کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی سوتے جاگتے کلمہ پڑھتے رہا کرو۔ اب ذرا ہم جائزہ لیں اپنا، اور اپنے بچوں کو بھی، عورتوں سے بھی جا کے پوچھیں کیا سوتے جاگتے ہم کلمہ پڑھ کے سوتے ہیں؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور و فکر کریں، مرد، عورتیں، بچے، سب کے سب اس بات کو ذرا سوچیں کہ نرم گدا بچھا ہوا ہے، اوپر گرم رضائی ہے، آرام سے سو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، فاقہ نہیں، سوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھنے کا یاد نہیں اور جاگتے ہوئے بھی کلمہ پڑھنے کا یاد نہیں۔ تو سوتے جاگتے اگر ہم کلمہ پڑھ کے نہیں سوتے، نہیں جاگتے، تو کیا موت کے وقت جب ساری چیزیں یاد آ رہی ہوں گی، ادھر سے فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، تو اتنی مشکل وقت میں کلمہ یاد آ جائے گا؟
کہ سہولت ہے، آسانی ہے، گدے پہ لیٹ رہے ہیں، رضائی گرم لے رہے ہیں، اتنی سہولت میں بھی کلمہ نہیں یاد آ رہا، تو جب فرشتے کھینچا تانی کریں گے، روح نکالیں گے، اس وقت کلمہ یاد آ جائے گا؟ اس ایک نقطے پہ غور کر لیں کہ لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں کتنا اترا ہے کہ سوتے جاگتے کلمہ پڑھنا یاد ہی نہیں، دنیا کی باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں، ٹی وی وی سی آر دیکھتے دیکھتے، موبائل سنتے سنتے سو جاتے ہیں، اسی طرح اٹھ جاتے ہیں، یعنی سوتے جاگتے کلمہ پڑھنا یاد ہی نہیں۔ اب ایک اس بات کا جائزہ لے لیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں اور ہمیں دیکھیں تو حیران ہو جائیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ کلمہ ہی دل میں نہیں اترا۔ یہ سچا واقعہ ہے کہ نشتر میڈیکل کالج میں ایک ڈاکٹر نور احمد نور ہے، انہوں نے 10 سال اس کے پاس 100 مریض آئے جو فوت ہو گئے، تو 10 سال میں اس نے جب بندہ فوت ہوتا اس کو تلقین کرتے کلمہ پڑھو، تو وہ لکھتے رہے کہ اس کو کلمہ ملا، اس کو کلمہ نہیں ملا، اس کو کلمہ ملا، اس کو کلمہ نہیں ملا۔ جب 10 سال کے بعد انہوں نے کاغذ اٹھا کے دیکھا کہ 100 بندوں میں سے کتنوں نے کلمہ پڑھا، کتنوں نے نہیں کلمہ پڑھا، تو وہ حیران ہو گئے کہ مرتے ہوئے میں نے 100 بندوں کو کلمہ تلقین کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو 100 میں سے مرتے ہوئے صرف 3 بندوں نے کلمہ پڑھا، 97 بندے بغیر کلمے کے مر گئے۔ یہ ریشو ہے، یہ تناسب ہے، اس لیے کہ دل کے اندر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اترا نہیں ہے۔ دل کے اندر کلمہ اس وقت اترتا ہے کہ آپ بیٹھے بے اختیار اندر سے لا الہ الا اللہ نکلے، بیٹھے بیٹھے اندر سے کیا نکلا ہے، آپ کا کیا نکل رہا ہے، یا سوتے ہوئے آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، تو اس کو دل، دماغ، ہڈیوں، خون تک اس لا الہ الا اللہ کو اتارنا ہے، پھر بات بنے گی۔ اگر اس کلمے کے بغیر جائیں گے تو ہم لوگ بڑے خطرے میں۔ تو حضور نے سب سے پہلے کیا امت کو دیا؟ لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو، دل سے نجات پا جاؤ گے۔ ایک دفعہ ایک بندہ حج کرنے گیا اور وہ کعبے کے پردے کو پکڑ کے 1 گھنٹہ دعا کرتا رہا، یا اللہ ایمان سلامت، ایمان سلامت، ایمان سلامت، ایمان سلامت۔ کسی بزرگ نے دیکھا تو پوچھا، بھئی آپ 1 گھنٹے سے ایک دعا مانگ رہے ہیں اور کوئی دعا کیوں نہیں مانگ رہے؟ انہوں نے کہا میرا اور اللہ کا معاملہ، آپ بیچ میں نہ آئے۔ تو وہ پیچھے پڑ گئے کہ نوجوان بتاؤ کیا راز ہے اس میں؟ تو جب پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے راز بتایا کہ میں انڈیا کے فلاں شہر میں رہتا تھا، میرے گھر کے سامنے مسجد تھی، تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک نمازی تھا، متکبر تھا، اور مجھے روز کہتا ہے تو یہودی ہے، عیسائی ہے، فلاں ہے، اور تو نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں چپ کر جاتا، بھی واقعی میرا قصور ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا وہ نماز پڑھنے نہیں آتا، ہم اس کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا تو اس کو بڑی خوفناک بیماری لگی ہوئی ہے اور اس کی حالت بڑی خراب ہے، حتیٰ کہ ہمارے بیٹھے بیٹھے اس کے اوپر عجیب حالت طاری ہوئی۔ کہنے لگا وہ یہ قرآن اٹھاؤ، جب قرآن اس کے سامنے لائے کہنے لگا میرا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد ہچکی آئی، مر گیا، کافر ہو کے مر گیا۔ کہنے لگا میں ڈر گیا، اسی وقت میں نے توبہ کی، نمازیں شروع کر دی، نیک بننے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے حج کیا، اب میں واپس جا رہا ہوں اپنے ملک، اور میں نے کعبے کے پردے کو پکڑ کے ایک ہی دعا کی ہے، یا اللہ ایمان سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت ہے۔ تو میرے دوستوں کی یہ کلمہ ہمیں مفت میں مل گیا، یہ کروڑوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ سب سے زیادہ کلمے کی فکر کرتے ہیں۔ 2 باتیں اللہ والوں کے، ہر اللہ والے کے پاس 2 باتیں ہوں گی کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اور اس کی بخشش ہو جائے۔
ہر عقل مند بندے کی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اور کیا ہو جائے؟ بخشش ہو جائے. اور ہم نے یہاں سے کیا لے کے جانا؟ یہ ہر بندے کی تمنا ہونی چاہیے. ایک جگہ میں اسلام آباد میں بیان کر رہا تھا، افسر تھے، تو افسروں کے دماغ بھی افسروں والے ہوتے ہیں. تو میرے بیان کرتے کرتے نا منہ سے نکل گیا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کروڑوں روپے سے قیمتی ہے، کیونکہ ساری زندگی نبی نے لوگوں کو کلمے کی تلقین کیا. کافروں کو 1000 دفعہ ان کے پاس گئے ہیں کلمہ پڑھ لو، ابو جہل کے پاس 1000 سے زیادہ دفعہ گئے ہیں کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھا. تو میں نے بیان کرتے کرتے کہہ دیا کہ یہ کلمہ 1 کروڑ سے بھی قیمتی ہے. آج ہمیں پیسوں کا تو بڑا پتہ ہے نا، یہ لاکھ ہے، 10,000 ہے، یہ کروڑ ہے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ جی آپ کو پتہ ہے کروڑ روپیہ کتنا ہوتا ہے؟ کتنے لاکھ کا کروڑ ہوتا ہے؟ میں نے کہا پتہ ہے. تو کہیں گے آپ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ کروڑوں روپے سے قیمتی ہے، ہمیں تو مفت میں مل گیا. میں نے کہا مفت میں ملا ہے تو قدر نہیں ہے نا. اگر اس کلمے پر جان مال وقت لگا ہوتا تو اس کی قدر تیرے دل میں آتی. پھر اس کو سمجھانے کے لیے کہا فرض کریں یہ 2 میز رکھے ہوئے ہیں، ان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے رکھ دو، دوسرے میز کے اوپر 1 کروڑ رکھ دیتے ہیں اور تمہیں یہ اجازت ہے ان دونوں میں سے ایک کو لات مار دو، ایک قبول کر لو، بتاؤ کروڑ روپیہ اٹھاؤ گے یا کلمہ اٹھاؤ گے؟ کہنے گا جو مرضی ہو جائے جی، کلمہ تو نہیں چھوڑ سکتے. تو میں نے کہا 1 کروڑ روپے کو لات مار دی لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، تو ثابت ہوا کہ کلمہ 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ قیمتی. ہمیں مفت میں مل گیا نا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کی کیا قدر تھی کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیتے پھر بھی زبان سے کیا نکلتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہمارے ٹھنڈا پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہے ہیں، تب منہ سے نہیں نکلتا، رضائی میں پڑے ہیں تب بھی کلمہ منہ سے نہیں نکلتا، اور ان کے تپتی ریت پر سینے میں پتھر ہے پھر بھی لا الہ الا اللہ نکل رہا منہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پہلا جائزہ لیں کہ یہ جو کلمہ پہلی بنیاد ہے، یہ ہماری بنیاد کیسی ہے؟ کیا سوتے جاگتے کلمہ نصیب ہے؟ سوتے جاگتے کلمہ نصیب نہیں ہے. پہلے مائیں ہوتی تھی اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کی لوری دیتی تھی، سو جا میرے بچے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب ٹٹ مٹ انگریزی سکھاتی ہیں. بعض جگہ تو بچے گالی دیتے، ماں خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ گالی دے رہے. واہ واہ، یا حسرت علی العباد، بندوں پر افسوس ہے. اس لیے نئی نسل بگڑ رہی ہے نا کہ ماں تربیت نہیں کر رہی بچوں کی. اس وقت شروع ہی سے بچے کے دل دماغ میں کلمہ ڈال دیتے تھے. بچے مائیں لوری دیتی تھی، بڑا ہوتا تھا سب سے پہلے کیا سکھاتے تھے؟ کلمہ سکھاتے تھے. اب یہ بڑے بڑے علاقوں میں کلمہ کیا سکھانا ہے، انگریزی کا لفظ سکھاتے ہیں، انگریزی کی گڑتی دیتے ہیں، پھر ساری زندگی وہ ٹٹ مٹ کرتا رہتا ہے. ہم انگریزی سیکھنے سے منع نہیں کرتے، ضرور سیکھنی چاہیے، لیکن جتنا انگریزی کو ٹائم دیتے ہیں اتنا قرآن کو بھی ٹائم دے، تاکہ دونوں کو وقت برابر ہو جائے. ایک دفعہ ایک بندہ امریکہ سے آیا، اس کے والد بیمار تھے، فوت ہو گیا. تو جنازہ پڑھنے لگے، بڑا دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے. کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ سب کے والدین فوت ہوتے ہیں، صبر کرو. تو اس نے کہا کہ میں اس کو تھوڑی رو رہا ہوں. ان کا ابا باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، اس وقت تمہیں کون یاد آ رہا ہے، کس کو رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں اس بات کو رو رہا ہوں کہ اس میرے ابا نے مجھ کو ایم اے انگریزی کروا دیا، حتیٰ کہ میں انگریزوں کو امریکیوں کو انگریزی پڑھاتا ہوں، لیکن مجھے جنازے کی دعائیں نہیں آتی. میں اب اس پر انگریزی کی نظمیں پڑھوں کہ جنازے کی دعا نہیں آتی، اب ابا کے اوپر کیا پڑھوں، انگریزی کی نظمیں پڑھوں جو اس نے سکھا دی مجھے. تو ہم منع نہیں کرتے انگریزی بھی پڑھو دنیا کمانے کے لیے، لیکن یہ انگریزی یہ ساری چیزیں قبر میں تو نہیں کام آئیں گی. قبر میں مر گئے، نیکیاں کم ہو گئی، فرشتے کہے نکالو. آپ کہیں جی میں تو ایم اے انگریزی کیا ہے جی، ایم ایس سی کیا، میں ڈاکٹر انجینئر ہوں، مجھے چھوڑ دو، تو قبر میں چھوڑ دیں گے؟ بھائی دنیا کمانے کے لیے آپ نے 16 سال لگائے، کبھی قرآن سیکھنے کے لیے 16 مہینے لگا لو تو بیڑا پار ہو جائے گا.
جو نبی ہمیں تحفہ دے کر گئے ہیں تو اس تحفے کو بھی تو دیکھو. تو کلمے کے بعد نماز کی اہمیت ہوتی ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اب اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، ڈیوٹی ہے. جتنی ہم دفتروں میں ڈیوٹی دیتے ہیں اس سے بڑی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کے آگے سجدہ کرنا، نماز پڑھنی. لیکن ہم اس کی طرف 95% بندے نماز ہی نہیں پڑھتے. اب دیکھ لو نا اس محلے میں کتنے لوگ ہیں، جمعے والے دن مسجد کہاں تک بھری ہوئی ہوتی ہے، 5 نمازوں میں 1-2 صفیں ہوتی ہیں، باقی کدھر گئے؟ یعنی فرض نماز کا احساس ہی نہیں کہ فرض نماز پڑھنی. اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں، بچوں کو بڑوں کو سب کو بتاؤ کہ باوضو رہنے کی کوشش کرو. باوضو رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو پکا نمازی بنا لے گا. باوضو کثرت سے رہو اور استغفار کی کثرت کرو، ان دونوں چیزوں کی برکت سے اللہ آپ کو پکا نمازی بنا دے گا. کیونکہ اصل مسئلہ وضو ہے. وضو ہو تو نماز پڑھنا کوئی مشکل تو نہیں ہوتا. اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں بڑی مشکل سے 20, 30, 33 نمبر والی پڑھتے ہیں. ہمیں 100 نمبر والی نماز پڑھنی چاہیے. خشوع و خضوع ہو، رونا ہو اللہ کے آگے، یہ ہو کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں. یہ خیالات، یہ وسوسوں سے پاک نماز نصیب ہو جائے، کم از کم اس کی فکر تو ہو. تو نبی کی زندگی میں سب سے زیادہ چیز کیا تھی کہ انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کلمے کا نور تھا. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہے. نبی نے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی نماز نہیں چھوڑی، اور کتنے بندے ہیں انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھی نہیں. تو جائزہ لینے سیرت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیا ہے، ہم وہ کیا کر رہے ہیں. تو سارے بندے نماز پڑھتے، حتیٰ کہ پکے منافق بھی نبی کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے. عبداللہ بن ابی اینڈ پارٹی پکے منافق تھے، کافروں سے بھی برے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے. اور آج کل کے مسلمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے وہ نماز نہیں پڑھتے. تو سیرت کی دوسری چیز، نبی کی سیرت کی دوسری چیز ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی نماز پڑھتے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اذان آ جاتی، حضور اٹھ کر چل پڑتے. میں ایک دفعہ آگے آئی، کہا پیچھے کون؟ کہا عائشہ. کہا عائشہ کون ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کہا ابو بکر کون ہے؟ کہ میں نے اس وقت سوچ لیا کہ اب حضور کو اللہ سے ملاقات کا اتنا شوق ہے کہ اب کسی کو نہیں پہچانیں گے. اتنا شوق تھا نماز کا، اور آج ہمیں کتنا شوق ہے. تو بھائی ہماری نمازیں اگر ٹھیک ہو جائے نا، یقین کرو یہ کافروں کے اوپر اتنا روب پڑے مسلمانوں کا کہ یہ ہمیں ہمارے سے ظلم کرنا چھوڑ دے کہ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہو. صحابہ 2 نفل نماز پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے تھے. اتنی عاجزی، بندگی، آہوزاری کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ دعا قبول ہو جاتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے گر بتایا ہمیں کہ میری مدد کو حاصل کرنے کا طریقہ سنو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میری مدد کو نماز اور صبر کے ذریعے کھینچو. نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے. آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جی یہ تو نماز کی بات کر رہے ہیں. بھائی نماز کوئی چھوٹی چیز ہے، تمام نبیوں پہ فرض تھی، تمام نبیوں نے نماز نہیں چھوڑی. امام الانبیاء نے نماز نہیں چھوڑی، صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی، ہے جی تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، کسی نے بڑوں نے نماز نہیں چھوڑی. تو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور غم بھی نہیں ہے کہ پڑھے. بھائی یہ اس موبائل کو بند کر لو، مسجد میں آ کے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے رابطہ توڑو اور اللہ کے ساتھ رابطہ توڑو. میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کا اللہ کے ساتھ رابطہ جڑے، آپ پھر اس کو ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے یوں ہی مسجد میں آئے تو موبائل کو گھر رکھ کے آنا چاہیے. 5-7 منٹ تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کر لیں. یاد رکھو اس وقت شیطان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا آلہ موبائل ملا ہوا ہے. ٹی وی، وی سی آر سب کچھ گھر پڑے ہیں، لیکن یہ الو کا چرخا جیب میں ہوتا ہے، اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں لوگ، اور گانے بج رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور جماعت بھی ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ بج رہے ہیں. یہ بڑی خوفناک چیز ہے. 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہو، 8 گھنٹے سوتے ہو، تو 8 گھنٹے موبائل کھول لو، اور موبائل 24 گھنٹے کھولا ہوا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے.
یاد رکھیں یہ گھنٹیاں سن 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 کے دل سن ہو جاتا ہے، موت کے وقت یہی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے سیرت کی روشنی میں یہ ہے، حدیث میں آتا ہے من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، بندے کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو اس میں لا یعنی اور فضول چیزیں ہیں، 2-3 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کھولے، اس سے زیادہ نہ کھولے، اس سے زیادہ قبر آخرت کی فکر کرے۔ میں ایک دفعہ، ہم تھوڑی دیر کے لیے 2 گھنٹے کے لیے میں موبائل کھولتا ہوں، عموماً بند رہتا ہے، تو پہلے کھولتے تھے تو ٹوں ٹوں کی آواز لگی ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا میرے دماغ میں ٹوں ٹوں کی آواز آ رہی، میں نے سوچا یہ موبائل بج رہا، دیکھا تو وہ نہیں بج رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ جو سن سن کے میرے لاشعور دماغ کے اندر ٹوں ٹوں فیڈ ہو گیا ہے، چلا گیا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا خوفناک ہے، کہیں موت کے وقت بھی ٹوں ٹوں نہ ہونے لگ جائے، کلمہ یاد ہی نہ آئے۔ پھر میں نے اپنے موبائل کے اوپر اللہ 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 کی آواز لگائی۔ ایک دن ایسے پڑا تھا تو ایسے دماغ کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز محسوس ہوئی، تو میں نے دیکھا موبائل چل رہا ہے، وہ بھی بند پڑا۔ میں نے کہا وہ جو اللہ اللہ سن کے دماغ اور دل کے اندر وہ اللہ اللہ چلا گیا ہے۔ تو بھائی اس کے ذریعے دین کا کام لو، سننا تو ہے ہی، ادھر ادھر کی آوازیں لگانے کی بجائے اپنی آواز میں اللہ اللہ بھر لو، اس کو سنو، تاکہ اللہ 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 سن سن کے موت کے وقت بھی اللہ اللہ یاد آ جائے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بھی اچھے کام لے لیتے ہیں، اللہ والوں کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم اللہ اللہ کے نام سے بھرا پڑا ہے۔ نماز کے بعد ذکر کی کثرت ہوتی ہے، جو بندہ ذکر کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن، ہمیشہ غمزدہ رہتے تھے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اسے قرآن نے بھی فرما دیا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، حج کرنا ہے 1 دفعہ زندگی میں، زکوٰۃ دینی ہے سال بعد، روزے رکھنے ہیں سال بعد، لیکن ذکر کی باری آئی تو فرمایا ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور اس کے لیے کوئی شرط بھی نہیں، وضو بھی نہ ہو پھر بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ناپاک ہیں پھر بھی ذکر کر سکتے ہیں، زبان سے نہیں دل سے ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نمازیں پڑھو، کثرت سے حج کرو، نہیں، یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اگر کثرت سے دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے یہ اللہ کا نام اللہ، یہ اسم اعظم ہے، اس نام کی برکت سے یہ پوری دنیا قائم ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ قرآن میں اللہ کا نام اللہ استعمال ہوا ہے۔ ایک ہندو لڑکا مسلمان ہوا، بس میں بیان ختم کرنے والا ہوں، دعا کرتے ہیں ابھی۔ تو اس سے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں نے ساری کتابیں پڑھی، تورات، انجیل، وید، ادھر ادھر کی ساری کتابیں پڑھی، پھر میں نے قرآن پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ اس میں جگہ جگہ اللہ کا نام اللہ استعمال ہوا ہے۔ تو کہا کوئی کتاب لکھنے والا اپنا نام نہیں لکھتا، لیکن قرآن میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے اپنا نام لکھا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بندہ اپنی کتاب میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا۔ میں اللہ کا نام اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو بھائی یہ اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہاں جی، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی نے ہاں جی سب سے بہترین چیز قرآن نازل کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے۔ اس نام سے جو محبت کرتا ہے کل موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کو کلمہ نصیب فرما دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس لیے اس اللہ کے نام کو دل میں جما لیں، بٹھا لیں۔ اس لیے ہم نے اپنی کتابوں میں بھی یہ اللہ کے نام کی کثرت کی ہے۔ تاثیر قرآن ایک کتاب ہے، اس کے اندر قرآن کی محبت کے واقعات، کون کون سے لوگ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ہاں جی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کہ نبی کی محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت کیسے بڑھا سکتے ہیں، تو محبت بڑھانے کے طریقے لکھے ہیں کہ محبت رسول کا اضطراب پیدا کریں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بے چینی پیدا کریں۔ دیکھیں پھر آپ کو کس طریقے سے خواب میں حضور کی زیارت ہوگی اور درود شریف پڑھنے کو دل چاہے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزیں نیک بننے کی آسان کر دے گا۔ محبت رسول کے اضطراب پیدا کریں۔
اسی طرح سچی طلب ہو، جیسے آپ توجہ سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس طرف کو منہ کر لیں تو میں بات کرنا بند کر دوں گا کیونکہ طلب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ سے محبت، رسول سے محبت، جو قرآن سے محبت، نبی سے محبت پیدا کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ تو اس کے لیے سچی طلب پیدا کریں، کہ سچی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا من طلبہ فقد وجدہ، جس نے طلب کر لیا اس نے پا لیا۔ جس کے دل میں سچی طلب پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو نورانیت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے اور ہمیں نیکی تقوی پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما دے، اور پوری زندگی کو، میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، ہمیں پوری زندگی کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھنے کی توفیق دے۔ اپنا چہرہ، اٹھنا بیٹھنا، کردار، گفتار، لباس، ہر چیز کو سنت سیرت میں دیکھیں کہ سیرت ہمارے لیے شیشے کی طرح ہے۔ اس شیشے کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کون سی سنت پہ عمل کرتے ہیں، کون سی سنت کو توڑتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ برکت والی مجلس ہوتی ہے۔ اس وقت بندے کو اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ کئی سال بعد، 6 مہینے بعد ملاقات ہوتی ہے تو سچی سچی توبہ کر لیں۔ یہ بار بار توبہ کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو۔ تو میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، اس لیے سب لوگ گھروں میں مستورات، بچے جہاں بھی ہیں آواز توبہ کریں، اور جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں۔ مولانا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیعت کی نیت کر لیں، ورنہ توبہ کے کلمات تو سب پڑھ لیں تاکہ پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ خطبہ سنیں الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیچھے پیچھے یہ کلمات پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد